بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے. وہی بیماریاں دیتا ہے اور وہی صحت دیتا ہے، وہی شفا بھی دیتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس سرزمین میں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی. اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا تک بھی ہل نہیں سکتا. اس کی اجازت کے بغیر ایک ذرہ تک بھی اڑ نہیں سکتا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ وباؤں کے وقت، مصیبتوں کے وقت ہم کیسے ان وباؤں سے محفوظ رہ سکیں، کیسے ان مصیبتوں سے بچ سکے، اس کی تعلیم دی ہے. حاضرین، مصیبت، آزمائش بندے مومن کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم ہے. ایک بندہ جب اپنے آپ کو مومن کہلائے تو سمجھ لیجئے کہ آزمائش پکی ہے، مصیبت پکی ہے. چنانچہ اللہ تعالی یہی فرمائے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کر چکے ہیں، یہ سمجھ گئے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ آمنا ایمان لا لیے اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیے کہ وہ آزمائے نہ جائیں. مطلب یہ ہوا کہ مصیبت اور ایمان، یہ دونوں مشکل آزمائش، یہ دونوں ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. مومن ہے تو آزمائش ضروری ہے، سمجھ جائیے تقریباً ضروری ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے ہمیں آزمائش سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگنا چاہیے. اور وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت مصیبت میں نہیں ڈالتا، جس کو اللہ تعالیٰ آزماتا نہیں، وہ خوش نصیب بندہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں لوگوں میں، پھر اس کے بعد ان جیسے. یعنی ایمان میں آدمی جتنا مضبوط ہو اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں، اتنی آفتیں
ان لوگوں پر آتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے انبیاء کو بھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کتنے آزمائشوں سے آپ دوچار ہوئے۔ مکے زندگی 13 سال کی زندگی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ چاروں طرف دشمن آپ کو ہمہ وقت تکلیف دینے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کو ہمیشہ جو ہے پریشانیاں دینے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے چلنے پر آپ کو پتھر پھینک کر مارا جا رہا ہے۔ اتنی آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر 13 سال تک آپ نے ان آزمائشوں کا سامنا کیا، ان آزمائشوں کو فیس کیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد وہاں پر طرح طرح کے دشمن پیدا ہوئے، منافقین، یہود، پھر ادھر کفار قریش، آزمائشوں سے دوچار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں فتح مکہ نصیب ہوئی۔ حاضرین، مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، ثم الامثل فالامثل۔ پھر آدمی ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی آزمائش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی ہم جو ان دنوں میں ایک بڑی آزمائش، ایک بڑی مصیبت کرونا سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش اگر کسی بندے کو لاحق ہوتی ہے، مومن بندے کو، اس مصیبت کے ذریعے سے 2 معاملے ضرور ہوتے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے، ہر معاملے میں شرط یہ ہے کہ صبر کریں۔ اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تکفیر الذنوب، گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاكيها الا كفر الله بها من خطاياه۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ہم لاحق ہو، کوئی تکلیف لاحق ہو، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو اس کے پیر میں چبھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مومن کے حق میں خیر ہے کہ مومن کو اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے گناہ ہی نہیں ہیں، اس کے گناہ نہیں ہیں، اس کی زندگی میں اس نے گناہ نہیں کیے ہیں، یا پھر اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ تھے اس کے دیگر اعمال کے ذریعے سے اگر معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتا ہے وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو آزمائشیں آتی ہیں، اس کو مصیبتیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو ہے رفع الدرجات، اس کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں جنت میں، تو مومن بندے کو جتنا آزمایا جاتا ہے اس کے درجات اونچے اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، الا کتب له بها درجۃ، کہ مومن بندے کو جو بھی آزمائش آتی ہے اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں درجات کو لکھ دیتے ہیں، درجات کو لکھتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں درجات بڑھنے کا ایک سبب ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ مصیبتیں میرے بھائیوں، بسا اوقات یہ مصیبتیں دخول جنت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک خاتون جس کے تعلق سے آتا ہے انی اسرع واتکشف، کہ ایک خاتون نبی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اس خاتون کو ایک مرض تھا۔ یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ مرض 2 طرح کا تھا، یا پھر اس کو جنات کا اثر تھا، یا پھر اس کو فکس کی بیماری تھی۔ یہ دونوں میں سے ایک اس کا مسئلہ تھا کہ جب بھی وہ راستے میں جاتی، جب بھی کبھی بھی جو ہے گر جاتی تھی اور اپنا ہوش کھو جاتی تھی۔ وہ صحابیہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، انی اسرع واتکشف، میں ایسی خاتون ہوں کہ کبھی بھی جو ہے ہوش اڑ جاتے ہیں میرے، مرض میں جو ہے میں گر جاتی ہوں اور میرا پردہ جو ہے کھل جاتا ہے، میرا چہرہ کھل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا، اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے حق میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے یہ بیماری سے دور کر دے، تیرے لیے یہ بھی آپشن ہے، یا پھر تو اسی بیماری پر رہ کر کے اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے۔
تو اس خاتون نے کہا کہ دنیا کی تکلیفیں کسے چاہیے؟ دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں گے، آخرت تو اصل زندگی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول کم از کم یہ دعا کر دیجئے کہ ایسے عالم میں بھی، ایسے مصیبت میں بھی جو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں، میں ایسے وقت بھی باپردہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی اور کہا کہ یہ جنتی خاتون۔ اللہ اکبر۔ تو مصیبتیں میرے بھائیوں، آزمائشیں دخول جنت کا سبب بنتی ہیں، اور تینوں چیزیں جو میں نے ذکر کی، تینوں میں شرط یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ان مصیبتوں کو دور کرنے والے کئی چیزیں ہیں، شرعی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے شرعی علاجات ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک علاج کو ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز، وہ ہے دعا۔ دعا میرے بھائیوں ہتھیار ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے دفاع کا ہتھیار ہے دعا۔ دعا نے کیا کچھ نہیں کیا۔ دعا جو ہے سمندر میں حرکت لگا دی۔ دعا سمندر میں حرکت لگا دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سمندر میں راستہ بن گیا۔ دعا جو ہے چٹان کو ہلا دیتی ہے دعا، کہ 3 لوگوں نے غار میں پھنس گئے تھے، دعا کیا تو چٹان ہل گیا، چٹان راستہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ان مصیبتوں کے وقت، ان آزمائشوں کے وقت جس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، پورا عالم جو ہے اس مرض میں دوچار ہو رہا ہے، کرونا میں دوچار ہو رہا ہے، اس کا ایک علاج اور اہم علاج یہ ہے کہ دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ ارے تم پناہ مانگو، پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، مصیبتوں سے، مشقتوں سے اور برے فیصلے سے اور دشمن کے حملات سے، ہر اعتبار سے تم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہو۔ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اسی طرح سے اللہم انی اعوذ بک من البرص، اللہ میں برص سے، جنون سے، والجنون والجزام اور جزام سے، ومن سیء الاسقام، اور ہر بیماری سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی دعا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صبح و شام کے اذکار ہیں، بڑے پیارے دعا ہیں، اس میں سے 2 اہم دعا ہیں۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ کے نام سے، لا یضر، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، مع اسمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، شیء، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے تعلق سے ابان بن عثمان تابعی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اس دعا کو اپنے شاگردوں سے اس دعا کے تعلق سے کہا کہ اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی صبح میں اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو کوئی بھی چیز شام تک اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور شام میں اگر کوئی پڑھ لے تو صبح تک کوئی بھی کوئی بھی بیماری اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اتفاق سے انہیں خود فالج کی بیماری تھی۔ ان کے شاگردوں نے ان کے اس فالج کی بیماری پر غور کیا تو یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ غور کر رہے ہیں کہ میں دعا پڑھنے کے باوجود بھی اس مرض میں کیسے مبتلا ہوا۔ کہا کہ اللہ کی قسم یہ مرض مجھے اس وقت ہوا، یہ بیماری مجھے اس وقت ہوئی جس دن میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب برابر میں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو کسی بھی بیماری سے دوچار نہیں ہوا۔ جس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا اسی دن میرے ساتھ یہ بیماری، یہ مرض جو ہے لاحق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح میں 3 بار، شام میں 3 مرتبہ۔ اس دعا کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات ہے کہ صبح میں اگر کوئی پڑھ لے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام میں اگر کوئی پڑھ لے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح ہم کسی نئی جگہوں پر جا رہے ہیں، اس دعا کو پڑھ لیں تو وہاں کے کوئی بھی مصیبتیں، کوئی بھی پریشانیاں، کوئی بھی بیماری جو ہے ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس دعا کے تعلق سے خود کا تجربہ بیان کرتے ہیں، مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جس دن میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا اس دن مجھے زہر کا اثر ہو گیا، بچو نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کیف دعائیں بے شمار ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیا، دینی آزمائشیں اور دنیاوی مشقتوں سے بھی اللہ رب العزت سے بارہا جو ہے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے کیف ایسے وقت میں، ایسے پریشانی کے عالم میں جس میں ہر کوئی پریشان حال ہے، تقریباً ہر کوئی پریشان، پورا عالم اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے، تو ایسے وقت مومن کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے، بڑا علاج ہے، وہ ہے دعا۔ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے اس مرض کو دور عطا فرما دے۔ اس ماہ رمضان میں مسلمانوں کو عبادتوں سے دور ہونا پڑا ہے، اجتماعی عبادات سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گھروں میں، ہم تمام مسلمانوں کو گھروں میں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر اور راستے جو ہے اللہ رب العزت ان کے لیے رہنما فرمائے، آسان فرمائے۔ اسی طرح سے جو کوئی مرض میں دو چار ہیں اس کرونا میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔